پیرس کا لوورے میوزیم، جسے دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ اور سیکیور میوزیم کہا جاتا تھا، دن کے اجالے میں عام لوگوں کے بیچ لوٹ لیا گیا۔ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ سین جو ہم ہالی ووڈ کی ہائیسٹ مووی میں دیکھتے ہیں وہ اصل زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن 19 اکتوبر کی صبح پیرس نے وہ چیز دیکھی جس نے یورپین سیکیورٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ٹرک فیک فرنیچر ڈلیوری کے نام پر میوزیم کی دیوار کے بالکل ساتھ رکتا ہے، اور اگلے کچھ منٹس میں دنیا کی سب سے بڑی آرٹ رابری سب سے زیادہ کیمراز کے بیچ میں بنا کسی آواز کے، بنا کسی ریزسٹنس کے انجام دے دی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کون تھے یہ لوگ؟ اور سب سے بڑی بات، ان کو میوزیم کے اندر ہر سیکنڈ، ہر سٹیپ کا کیسے پتا تھا؟ دوستو، ایک سی آور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی کسی فکشنل مووی کا اسکرپٹ نہیں، بلکہ یہ ریئل لائف ہائسٹ ہے۔ 19 اکتوبر 2025 صبح 8 بجے پیرس کا آسمان بالکل صاف، ٹریفک نارمل، اور لوورے میوزیم اپنے روٹین میں کھل چکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز اپنی ڈیلی بریفنگ کر رہے تھے، ٹورسٹ ٹکٹس خرید رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ صرف اگلے 30 منٹ میں دنیا کی ہسٹری بدلنے والی ہے۔ 8:30 بجے میوزیم کے سائڈ گیٹ پر سائن ریور کے پاس ایک وائٹ ٹرک آ کر رکتا ہے۔ ٹرک پر فرنیچر موونگ کمپنی کا لوگو بنا ہوتا ہے، پیریزین فرنیشنگ، لیکن یہ فرنیچر کا ٹرک نہیں ہوتا۔ ڈرائیور نے کیپ پہنی ہوئی تھی، اس کا چہرہ آدھا چھپا ہوا تھا۔ ٹرک کے ریئر سائڈ پر ایک میکینیکل لفٹ موجود تھی۔ ٹرک میں 4 لوگ تھے جو کنسٹرکشن ورکر یونیفارم میں تھے، لائٹ جیکٹس، ہیلمٹ، سب کچھ پروفیشنل، اور ان سب کے چہرے بلیک وائزر سے کورڈ تھے۔ 2 لوگ ٹرک سے اتر کر انسپیکشن فارمز لے کر سیکیورٹی کے پاس جاتے ہیں۔ گارڈ فارمز دیکھتا ہے، پیپر بالکل لیجیٹیمیٹ لگتے ہیں، فرنیچر ڈلیوری کا مینشن، سگنیچرز، ڈیٹس، سب پرفیکٹ۔ گارڈ انہیں الاؤ کر دیتا ہے، لیکن گارڈ کو نہیں پتا تھا یہ پیپرز 72 گھنٹے پہلے ہیک کیے گئے سسٹم سے پرنٹ آؤٹ لیے گئے تھے۔ 2 لوگ میکینیکل لفٹ کو ایکسٹینڈ کر کے میوزیم کے فرسٹ فلور کی بالکنی پر پہنچتے ہیں، جو کہ میوزیم کے سب سے خوبصورت حصے گیلری آف اپولو تک جاتی ہے۔ اس میں فرانس کے شاہی خزانے ڈسپلے تھے، اور اس میں انٹر ہونے کے لیے ایک اسٹرانگ بیریئر تھا، ایک شیشے کی موٹی دیوار۔ مگر وہ لوگ اس کے لیے بھی پریپیئرڈ تھے۔ انہوں نے فوراً بیگ سے انڈسٹریل گریڈ کا ڈسک کٹر نکالا اور گیلری کے شیشے کو توڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر انٹر ہو گئے۔ اس سے سیکیورٹی الارم بجا، جس سے گارڈز ایکٹیو ہو گئے، مگر انہوں نے گارڈز کو ہیوی گریڈ ویپن دکھا کر روک دیا۔ پروٹوکول کے مطابق گارڈز نے میوزیم ایویکویٹ کرانا شروع کر دیا۔ سب لوگ خوف زدہ تھے۔ دوستو، یہ ایک فل پروفیشنل ملٹری سٹائل ہائسٹ تھا۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی پینک نہیں، سب کچھ ٹائم ایگزیکٹ ریہرسڈ، اور صرف 4 منٹ میں 9 قیمتی خزانے چرا لیے گئے۔ اس کے بعد وہ چور اسی کٹ کیے ہوئے شیشے سے واپس باہر نکل آئے اور بالکنی سے ہوتے ہوئے نیچے آ گئے۔ وہاں ان کے 2 دوست بائکس پر ان کا ویٹ کر رہے تھے، اور وہ لوگ بائکس پر بیٹھ کے فرار ہو گئے۔ اس چوری میں ٹوٹل ان کو 8 منٹ کا وقت لگا۔ جاتے ہوئے ثبوت مٹانے کے لیے انہوں نے لفٹ والے ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی، مگر ایک سیکیورٹی گارڈ کی مداخلت سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ ریور سائن سے ہوتے ہوئے پیرس رنگ روڈ اور پھر A6 موٹر وے کے تھرو بھاگ گئے۔ سب کچھ کیمراز میں ریکارڈ ہو رہا تھا، پھر بھی انہیں کوئی چہرہ نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کو پکڑا جا سکا۔ اب سوال یہ تھا کہ میوزیم سے چوری کیا ہوا تھا؟ جو چیزیں چوری ہوئی تھی ان کی ویلیو فائنینشلی تو زیادہ تھی ہی، مگر تاریخی طور پر وہ تمام چیزیں پرائس لیس تھی، جس کی وجہ سے پورے فرانس نے اس پر نہایت افسوس کا اظہار کیا۔ چوروں نے ٹوٹل 9 چیزیں چوری کی تھی، مگر بھاگتے ہوئے ان سے ایک راؤنڈ گر گیا تھا۔ وہ ایمپریس یوجینی کا تھا، جو کہ 1855 میں ان کے لیے نپولین III نے بنوایا تھا۔ باقی 8 چیزیں ریکور نہ ہو سکی۔ ان میں شامل ہیں ایمرلڈ اور ڈائمنڈ نیکلیس اور ایئرنگز، جو نپولین I نے اپنی وائف
मैरी लुइस को दिए थे। सफायर और डायमंड्स का एक सेट भी चोरी हुआ। तियारा, नेकलेस और इयररिंग्स जो क्वीन मैरी एमिली और क्वीन हॉर्टनीस के थे। एम्प्रेस यूजीनी का पर्ल और डायमंड डायडम यानी हेडपीस चोरी हुआ, जिसमें 212 पर्ल और 1998 डायमंड्स मौजूद थे। एक और लार्ज बो शेप्ड डायमंड ब्रोच भी चोरी हुआ, जो एम्प्रेस यूजीनी के वेस्ट बेल्ट में रहता था। उसके अलावा रेलिक्वेरी ब्रोच भी चोरी हुआ, जो एक शैंडलियर जैसा ब्रोच था। ये एम्प्रेस यूजीनी का था। दोस्तों, इन सब खजानों की कीमत लगभग 88 मिलियन यूरोस यानी 102 मिलियन डॉलर्स तक थी, मगर सकाफती इम्पोर्टेंस इससे कहीं ज्यादा थी। मगर हैरत की बात ये थी कि चोरों ने इससे भी कीमती चीजों को छोड़कर सिर्फ इन्हीं चीजों को चुराया था, जिससे पता लगता है वो पहले से जानते थे उन्हें क्या चुराना है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि उस बालकनी और विंडो एरिया में सीसीटीवी कैमरास या सर्वेलेंस प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं थे। एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि इतनी प्रोफेशनल प्लानिंग, लिफ्ट एक्सेस और प्रायर नॉलेज सजेस्ट करते हैं कि ये रॉबरी सिर्फ एक्सटर्नल बल्करी नहीं थी, बल्कि इनसाइड इंफॉर्मेशन और प्लानिंग के साथ की गई थी। 100 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर काम कर रहे हैं और फाइनली 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने खुद सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है, क्योंकि डीएनए सैंपल्स और फिंगरप्रिंट से उनका लिंकेज मिला है, मगर चोरी हुआ सामान अभी तक नहीं मिल सका। बहरहाल इन्वेस्टिगेशंस आज भी जारी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।